یہ جناب ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیوں اور ووٹر فہرستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ 9 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا جائے گا، اور یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ایک بڑا پرانا تھا اور کافی اس حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی، کام ہو رہے تھے۔ لیکن اچھا ایک چیز ہے، اس بار پیپلز پارٹی ولنگ دکھائی دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ولنگ دکھائی دے رہی ہے کہ جی انہوں نے کرنے ہیں، انہوں نے کروانے ہیں۔ شاید انہوں نے اپنے جو نمائندے تھے ان کو موٹیویٹ اور تھوڑا سا حرکت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس بار وہ یونٹی پہ یقین کیے ہوئے ہیں، کیونکہ سامنے ہے عمران خان صاحب اور انہوں نے عمران خان صاحب کو دینی ہے تگڑی ٹکر۔ جی ٹکر، ہاں صحیح وہی۔ کیونکہ اب دیکھیں، ہم اسپیسیفکلی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو وہ روٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پارٹی سے باہر نکل کے ایک اور پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ آپس میں مل بیٹھ رہے ہیں اور ان میں انضمام ہونے جا رہا ہے، لیکن ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہی آف کورس ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا اصل نقصان ہوگا وہ ہوگا سندھ میں اور اسپیسیفکلی کراچی میں پی ٹی آئی کو۔ اگر یہ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام تر دھڑے مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو آف کورس ان کو نقصان ہوگا۔ اچھا، کل پھر ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو کنوینر ہیں وہ جو اسپیسیفکلی گئے بھی ہیں، مصطفیٰ کمال سے ملاقات انہوں نے کی ہے اور بڑا انہوں نے جناب ان کا شاندار استقبال بھی کیا ہے، اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ اچھی خبریں آئیں گی۔ کیا کہنا تھا خالد مقبول صدیقی کا اور مصطفیٰ کمال کا، آپ کو سناتے ہیں۔ جلد انتخابات ہونے چاہیے، لیکن وہ انتخابات ہونے چاہیے ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے، جعلی مردم شماری کے ذریعے، جعلی ووٹر لسٹ کے ذریعے، جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے انتخابات کے نتائج کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ جن کے پاس وسائل ہیں، انتظامیہ ہے، تسلسل کے ساتھ صوبے کا اختیار اقتدار رہا ہے، وہ نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو میں اسی ریکویسٹ کے ساتھ آیا تھا کارکنوں سے، خالد بھائی جیسے جنرل اجلاس کر کے آ رہے ہیں نا، تو مجھے ابھی دعوت ملی ہے تو میں بھی اپنے کارکنوں سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلے جائیں گے، اور ہم اس میں ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے، اچھی خبریں آئیں گے۔ ہم ایک ہیں، ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ والی بات، اس شہر کے لوگوں کے لیے، ہم قومی اجتماعی مفادات کے لیے مشکل سے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے۔ چلے، زبردست ہے کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو کریں گے۔ ریئلائزیشن بہت ضروری ہے جی۔ بعض جماعتیں کہہ رہی ہیں، الزام لگا رہی ہیں، کیونکہ الزام لگانا کافی آسان ہوتا ہے کہ جی یہ انجینئرڈ ہے، یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جو دھڑے آپس میں ناراض تھے اور انہوں نے مختلف اوکیزنز پر، بھلے وہ ضمنی انتخابات ہوں، لوکل باڈیز کا ہو، تو انہوں نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ان کی مقبولیت اب کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے اور اپنی الگ سے کوئی تشخص نہیں بنا پا رہے ہیں، تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی اور بہتری جانی کہ وہ اگلے الیکشن سے پہلے اکٹھے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا بجائے کہ ہم الزامات لگائیں اور نیریٹو بنائیں ایسا کوئی کنٹروورشل قسم کا، کیونکہ وہ بنا نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا ہم مل کے بیٹھ جاتے ہیں، جو نیریٹو بناتے ہیں وہ نیریٹو بنا سکتے ہیں، ہاں وہ جو نیریٹو بناتے ہیں وہ نیریٹو بناتے رہتے ہیں، اور لیکن پھر بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنے نیریٹو کو ثابت کر بھی پاتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، کیونکہ اسپیسیفکلی آپ بات کریں نا عوام کے لیے، تو سب کو چاہیے عوام کے مفاد میں کام کرے، عوام کو گمراہ نہ کریں، عوام کے لیے کام کرے۔ ٹھیک ہے، عوام کے لیے اکٹھے ہو رہے، اچھی بات ہے، کراچی کا بھلا ہو جائے گا اگر سچ میں دل سے کراچی کے درد کی وجہ سے مل کے بیٹھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہی بات ہے نا بھائی، مطلب ہم کما کے دے رہے ہیں، اور اس کے بعد مطلب کراچی والے جتنا ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک شہر جو کہ کماؤ پوت بچہ ہے، جب اس کو ملے نا بدلے میں، اس کی سڑکیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی صورتحال کیسے ہے، کریں کہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے آفس پہنچتے ہوئے سکتی وہ ایک پورا ایک پیچ ایسا آتا ہے کہ وہ لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ کمر کے شیرشاہ کے علاقے میں چلے جائیں، آپ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں چلے جائیں، آپ مطلب اچانک ایون ڈیفنس میں بھی چلتے چلتے اچانک آپ کو سڑک کوئی ایسی ملے گی کہ اس کے اندر اتنا زور کا آپ کو جھٹکا ملے گا، بالکل جو کہ آپ کی گاڑی کا سسپینشن برباد ہوتا ہے۔ جو ہمارے بائکر ہمارے بھائی ہیں، بائک پہ سوار وہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں، ان کی کمریں دوہری ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بائک پہ سفر کرتا ہے اب وہ فزیو تھراپسٹ کو پیسے دے کے، آرتھوپیڈک سرجن کو پیسے دے کے اپنا علاج تو نہیں کروا سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ بڑے مسائل ہیں جی یہاں پر، اوپر سے یہاں کی سڑکوں کی وجہ سے یہاں پہ جو اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور کراچی میں دن بدن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیس بھی ایک طریقے سے ناکام ہو گئی ہے اسٹریٹ کرائمز روکنے میں۔